السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 سے 63 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمة للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب جاہل منافقوں کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض اور تقسیم صدقات کے سلسلے میں طعنہ زنی کا ذکر کیا، جیسے پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی تھی کہ آپ انصاف نہیں کرتے۔ جب آپ نے صدقہ تقسیم کیا تھا اس وقت ایک شخص نے، پچھلی آیت کی تفسیر میں آپ نے پڑھی، ایک شخص نے جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور اس نے کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان منافقوں کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کرنے کے سلسلے میں اور طعنہ زنی کرنے کے سلسلے میں اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما دیا کہ صدقات کی تقسیم کا طریقہ اسی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے اور اس کا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تقسیم صدقات کا اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا، بلکہ اس نے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے مصارف میں اسے خود ہی تقسیم فرما دیا، اور یہاں اللہ تعالی نے فقراء کو سب سے پہلے ذکر کیا، جیسا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تو فقراء کو سب سے پہلے ذکر کیا کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد اور حسن بصری سے مروی ہے، اور ابن جریر اور کئی ایک ائمہ تفسیر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ فقیر سے مراد وہ محتاج ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اور مسکین وہ ہے جو لوگوں کے پاس آئے جائے ان کا پیچھا کرے اور ان سے سوال کرے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو جسمانی طور پر معذور ہو، اور مسکین وہ ہے جو صحیح سالم ہو۔ اب ہم زکوٰۃ کے ان 8 مصارف سے متعلق احادیث بیان کریں گے۔ فقراء کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ کسی دولت مند یا ایسے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جو مالدار ہو، طاقتور ہو اور ہٹا کٹا صحیح سالم ہو۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور مساکین کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لیس المسکین بہذا الطواف الذی یطوف علی الناس،
مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگائے اور اسے ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجوریں دے دی جائیں، لوٹا دیں۔ تو صحابہ نے عرض کی دے دی جائیں اور وہ لوٹ جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کے پاس دولت نہیں ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اتنی دولت نہ ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اور نہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو لوگوں کو کہ یہ ضرورت مند ہے تاکہ اس کو صدقہ دیا جا سکے، اور نہ وہ خود ہی لوگوں سے کوئی سوال کرتا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے والعاملین علیہا، والعاملین علیہا، یعنی کارکنان صدقات سے مراد کارکنان صدقات سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے اور جمع کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، تو وہ اپنی اس محنت کی وجہ سے مستحق قرار پاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرابت داروں کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث سے روایت ہے کہ وہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ انہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کارکن مقرر کر دیا جائے کہ میں جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ صدقات ہیں، یہ تو لوگوں کے میل کچیل ہیں، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھے نمبر پہ وفی الرقاب، تالیف قلب، والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھے نمبر پہ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب۔ تالیف قلب کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کی غنیمتوں میں سے صفوان بن امیہ کو دیا تھا۔ غزوہ حنین کے وقت یہ مشرک تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے، میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، مگر آپ مجھے اس قدر کثرت کے ساتھ مال عطا فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ کی ذات گرامی سے مجھے شدید ترین محبت ہو گئی اور آپ میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ پسندیدہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو تالیف قلب کے لیے، محبت ڈالنے کے لیے اسلام کی ان کو زکوٰۃ کا مال جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو آپ اس لیے عطا فرماتے تاکہ ان کا اسلام پختہ ہو جائے اور ان کا دل اسلام پر جم جائے، جیسا کہ آپ نے حنین کے دن کئی طلقاء اور سرداروں کو 100 اونٹ عطا فرما دیے تھے۔ آپ نے فرمایا بے شک میں ایک شخص کو دیتا ہوں جبکہ کوئی اور مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، میں ایک شخص کو دیتا ہوں جبکہ کوئی اور مجھ کو اس شخص سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، مگر میں اسے اس لیے دیتا ہوں تاکہ اسے اوندھے منہ جہنم میں نہ گرا دیا جائے اور یہ پکا سچا مسلمان بن کر جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے تھوڑا سا سونا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے 4 آدمیوں اقرا بن حابس، عینی بن بدر، علقمہ بن علاسہ اور زید الخیر میں تقسیم فرما دیا اور فرمایا کہ میں نے انہیں تالیف قلب کے لیے دیا ہے تاکہ ان کو دین سے محبت ہو اور یہ دین کی طرف آئیں، ان کو میں نے تالیف قلب کے لیے دیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کے اسلام لانے کی امید ہوتی ہے، ابھی اسلام تو نہیں لائے لیکن اسلام کو وہ پسند کرتے ہیں، ان کے اسلام لانے کی امید ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے میل جول اور تعلق والے لوگوں کو دے دیں، یا اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کریں
اور انہیں دشمنوں کے نقصان سے بچائیں۔ واللہ اعلم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنیں آزاد کرنا۔ امام حسن بصری اور زہری اور ابن زید سے مروی ہے کہ یہاں گردنوں سے مراد وہ غلام ہیں جنہوں نے اپنے مالکان سے یہ معاہدہ کر لیا ہو کہ وہ ایک مقررہ رقم قسطوں کی صورت میں ادا کر دیں گے، اور جب قسطیں ان کی پوری ہو جائیں گی تو ان کا مالک جو ہے ان کو آزاد کر دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ زکوٰۃ سے گردن کو آزاد کر دیا جائے، یعنی گردن جو ہے وہ عام ہے، لہذا یہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے کہ زکوٰۃ مکاتب غلام کو دی جائے، یا اس سے کسی غلام کو خرید کر مستقل طور پر آزاد کر دیا جائے۔ گردن آزاد کرنے کے ثواب کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلام کے جسم کا ایک ایک عضو کے بدلے میں اسے آزاد کرنے والے کے عضو کو آزاد کر دے گا، حتیٰ کہ شرم گاہ کے بدلے میں شرم گاہ کو آزاد کر دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیونکہ جزا جن سے عمل کے مطابق ہی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ الصافات میں اللہ فرماتے ہیں اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا والغارمین، گردن آزاد کرنے کی فضیلت آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے تو وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ مسند میں حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا جان کو آزاد کر دو اور گردن کو چھڑا دو۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جان سے آزاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اکیلے ہی اسے آزاد کرو، اور گردن چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ تم اس کی گردن چھڑانے کی قیمت میں مدد کرو۔ آگے والغارمین، اور قرض داروں کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے کوئی بوجھ اٹھا لیا یا کسی کے قرض کے ضامن بن گئے، کسی کا قرض تھا کسی کے اوپر، انہوں نے کہا کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، اس کا بوجھ اٹھا لیا، یا کسی کے قرض کے ضامن بن گئے اور اس کی وجہ سے ان کا سارا مال جو تھا وہ جاتا رہا، قرض کے ضامن بن گئے اور اس کا قرض ادا کرنے میں ان کا سارا مال جاتا رہا، یا انہیں قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی تاوان ادا کرنا پڑا، یا کسی گناہ کے کام کی وجہ سے سارا مال جو تھا وہ صرف ہو گیا، خرچ ہو گیا، پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، تو ایسے تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں دلیل قبیصہ بن مخارق کی یہ حدیث ہے کہ میں نے ایک مالی بوجھ کی ذمہ داری قبول کر لی۔ کہتے ہیں یہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مالی بوجھ کی ذمہ داری قبول کی، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا تاکہ اس سلسلے میں آپ سے تعاون کی درخواست کروں، مدد کی درخواست کروں۔ تو آپ نے فرمایا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، ہمارے پاس جب زکوٰۃ کا مال آئے گا تو ہم حکم دے دیں گے کہ اس میں سے تمہیں دے دیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا قبیصہ، سوال کرنا ایسے 3 آدمیوں میں سے کسی ایک کے لیے ہی حلال ہے۔ وہ شخص جس نے مالی ذمہ داری کا کوئی بوجھ اٹھا لیا ہو تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر دے، پھر سوال نہ کرے۔ جب ذمہ داری پوری ہو جائے تو اس کے بعد سوال نہ کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جو کسی ایسی آفت میں مبتلا ہو گیا ہو جس نے اس کے سارے مال کو تباہ کر دیا ہو تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، حتیٰ کہ اسے گزر بسر کرنے کے لیے مناسب مال مل جائے، اور جب اس کی گزر بسر اچھی ہونے لگے تو پھر اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا، وہ شخص جو فاقے میں مبتلا ہو جائے، حتیٰ کہ اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی یہ گواہی دیں کہ فلاں شخص جو ہے فاقے میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا حلال ہے، حتیٰ کہ اسے بھی گزر بسر کے لیے مناسب مال مل جائے۔ قبیصہ، ان صورتوں کے سوا سوال کرنا حرام ہے، لہذا سوال کرنے والا مال حرام کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال کرتا ہے اور اس کو مال دیا جاتا ہے تو وہ حرام مال کھاتا ہے۔ اسے امام مسلم نے بیان کیا۔ ابو سعید
سعید بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پھل خریدے، مگر وہ پھل جو تھے تباہ ہو گئے اور وہ شخص بہت زیادہ مقروض ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا تصدقوا علیہ، اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے صدقہ کیا، پھر وہ اس کے قرض کے برابر نہیں تھا، تو آپ نے اس سے قرض لینے والوں سے فرمایا کہ خذوا ما وجدتم ولیس لکم الا ذلک، تمہیں جو ملے وہ لے لو اور بس تمہارے لیے یہی ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اس سے مراد وہ مجاہد بھی ہیں جنہیں سرکاری خزانے سے کوئی تنخواہ وغیرہ نہ ملتی ہو، ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے، مال جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وابن السبیل، اور ابن سبیل سے مراد وہ مسافر ہے جو کسی شہر سے گزر رہا ہو اور اس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو، یا اس کے پاس زیادہ راہ تھا لیکن اس کی جیب جوب کٹ گئی، چوری ہو گیا اس کا مال، تو اسے بھی بقدر ضرورت مال زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ خواہ اپنے شہر میں اس کے پاس مال موجود بھی ہو، وہ اپنے شہر میں چاہے مالدار بھی ہو، مال موجود ہو، لیکن سفر میں اس کی جیب کٹ گئی یا اس کا مال چوری ہو گیا یا نقصان ہو گیا، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو اپنے شہر سے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہو اور اس کے پاس زیادہ سفر نہ ہو، تو اسے بھی سفر کے آنے جانے کے اخراجات کے مطابق دیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل تو یہی آیت کریمہ ہے، اور دوسری حدیث وہ ہے جسے امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی دولت مند شخص کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ہاں البتہ 5 قسم کے لوگوں کے لیے حلال ہے۔ کارکنان صدقات کے لیے، نمبر 2 اس شخص کے لیے جو اپنے مال کے ساتھ صدقے کی کوئی چیز خرید لے، نمبر 3 مقروض کے لیے جو قرض دار ہو، اس کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا قرض پورا کر لے، نمبر 4 اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے، اور نمبر 5 یا کسی مسکین پر کوئی صدقہ کیا گیا تو اس نے اس میں سے کسی دولت مند کو کوئی تحفہ دے دیا۔ اور ارشاد الہی ہے فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے، یہ فرض ہے، اللہ نے مقرر کر دیا، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا ہے، اور اس طرح تقسیم کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اب اس کے خلاف کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جیسا کہ بہت ساری بہنیں اس بارے میں سوال کرتی ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، 2 ہٹے کٹے آدمی آئے اور صدقے کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر آپ نے اپنی نظر کو نیچے کر لیا اور فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقے میں غنی اور قوی یعنی مضبوط طاقتور آدمی کا کوئی حصہ نہیں، جو کما سکتا ہو اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ جو افراد کسی کے زیر کفالت ہوں، جو لوگ کسی کے زیر کفالت ہوں، وہ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مثلا بیوی اور اولاد کو۔ اسی طرح اگر باپ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کی کفالت اس کے بیٹے کے ذمے ہو تو بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں صاحب مال ہوں، میرے پاس مال ہے اور میرا والد جو ہے، میرا باپ جو ہے محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، اولاد ہی تمہاری پاکیزہ کمائی ہوتی ہے اور اپنی اولاد کی کمائی سے تم کھا سکتے ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بلکہ جو بھی مال ہے اولاد کا وہ باپ کا ہی مال ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ہے۔ اس لحاظ سے عورت اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اگر خاوند فقیر ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے اور عورت مالدار ہے تو اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ خاوند بیوی کے زیر کفالت نہیں ہوتا، بلکہ بیوی جو ہے وہ خاوند کے زیر کفالت ہوتی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت زینب زوجت عبداللہ ابن مسعود آپ کے پاس آئیں، وہاں ایک اور انصاری عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر انہیں کھڑے ہوئے دیکھا، وہ بھی وہی مسئلہ پوچھنے آئی تھی جو
زینب کہتی ہے میں پوچھنے آئی تھی، اتنے میں بلال نکلے، ہم نے ان سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو کہ اگر میں اپنے خاوند اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں خیرات کر دوں تو کیا یہ درست ہوگا؟ ہم نے بلال سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام مت لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ 2 عورتیں یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں، تو آپ نے پوچھا کون سی عورتیں؟ بلال نے کہا زینب نامی ہے۔ آپ نے پوچھا کون سی زینب؟ بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ صدقہ درست ہے اور اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی ڈبل اس کو اجر ملے گا، ایک قرابت کا اور دوسرے صدقے کا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، یعنی وہ امور و معاملات کے ظاہر و باطن اور اپنے بندوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے، اور وہ اپنے قول و فعل اور تشریع و حکم میں حکمت والا ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ پروردگار ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض منافق ایسے بھی ہیں جو آپ کے بارے میں باتیں کر کے آپ کو ایذائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہوا اذن، کہ یہ شخص نرا کان ہے، یعنی ہمارے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو آپ اسے سچا مان لیتے ہیں، اور جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی بات کریں اور قسمیں کھا لیں تو آپ ہمیں بھی سچا سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس و مجاہد و قتادہ سے بھی اس کی تفسیر میں اسی طرح مروی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل اذن خیر لکم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ کان ہے لیکن تمہاری بھلائی کے لیے ہے، یعنی وہ کان تمہاری بھلائی کے لیے ہے اور جانتا ہے کہ تم میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، وہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، یعنی وہ مومنوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے اور کافروں کے لیے خلاف حجت ہے، اسی لیے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں منافقوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ یہ شکایت رہتی تھی کہ آپ ہر شخص کی بات کو سن لیتے ہیں اور پھر اسے درست بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دراصل ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کی باتوں پر اعتماد نہ کیا کریں جو ہم جیسے معزز لوگوں کی خبریں ہماری سازشوں اور شرارتوں کے حالات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کا ایسا ہونا دراصل تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، تم ان کے سامنے اپنے ایمان کے جھوٹے دعوے کرتے ہو، مسلمانوں کے ہمدرد ہونے پر جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو اور جہاد سے فرار کے لیے جھوٹے جھوٹے بہانے بناتے ہو، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اگر وہ اسی وقت ہر بات کی تحقیق شروع کر دیتا تو سب سے پہلے تمہاری ہی شامت آتی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول جو ہے وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اگر وہ اسی وقت تمہارے کہنے سے اور ان کے کہنے سے ہر بات کی تحقیق شروع کر دیتے تو سب سے پہلے تمہاری ہی شامت آتی۔ اللہ اکبر، رسول سنتا تو سب کی ہے مگر اعتماد صرف ان لوگوں پر کرتا ہے جو یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم۔ اللہ اکبر، یقین ان کی باتیں کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جھوٹ اور چغل خوری سے پرہیز کرنے والے ہیں، لہذا اگر وہ تمہاری شرارتوں اور تمہاری سرگرمیوں اور تمہاری سازشوں کی اطلاع دیتے ہیں تو وہ فی الواقع قابل اعتماد ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے یحلفون باللہ لکم لیردوکم، مومنو یہ منافقین لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں امام قتادہ نے کہا ہے کہ منافقوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے لوگ بہترین ہیں اور یہ ہمارے سردار ہیں، اور اگر محمد جو بات کہتے ہیں وہ حق ہے تو وہ مسلمان گدھوں سے بھی برے ہیں۔ اس منافق کی یہ بات ایک مسلمان نے سن لی تو اس نے کہا اللہ کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ حق ہے اور بلا شبہ تو گدھے سے بھی بدتر ہے۔ اور اس بات کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچایا گیا، جب آپ کے پاس یہ بات پہنچائی گئی تو آپ نے پیغام بھیج کر اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی ہے؟
تو اس نے لانتے بھیجنا اور قسمیں کھانا شروع کر دی اور کہا کہ نہیں نہیں، میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس مسلمان نے دعا کی کہ اے اللہ سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر دے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا ان لوگوں نے جانا نہیں کہ جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، یعنی کیا ان کو معلوم نہیں ہوا کہ انہوں نے جانا نہیں کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا اور جنگ کرتا ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول دوسری طرف ہوتے ہیں۔ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو جہنم میں عذاب ہوتا رہے گا۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے اور بہت بڑی ذلت اور بہت بڑی شقاوت اور بدبختی ہے۔ یعنی ایک رسوائی تو اس وقت ہوتی ہے جب ان کی کوئی سازش، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یحلفون باللہ لکم لیردوکم، منافقوں کی جب بھی کوئی سازش یا دغا بازی پکڑی جاتی تو فوراً اس سے مکر جاتے تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے قصہ سنا، اور اس نے جیسے کہا تھا کہ یہ منافق نے جو یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ حق ہے، تو وہ مسلمان گدھوں سے بھی برے ہیں، جیسا کہ اس طریقے کی جب باتیں کرتے تھے اور جب پوچھا جاتا تو اس سے مکر جاتے اور اپنے جھوٹے بیان پر قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو مطمئن اور راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے، حالانکہ یہی بات ان کی منافقت کو مزید تقویت پہنچا دیتی تھی۔ اس کے بجائے اب بھی اگر وہ اللہ سے ڈر جاتے اور اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تو یہ فی الواقع ان کے اللہ پر یقین رکھنے کی دلیل بن سکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، ایک رسوائی تو اس وقت ہوتی ہے جب ان کی کوئی سازش اور دغا بازی سب لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو مزید جھوٹی باتیں بنا کر اور قسمیں کھا کھا کر اپنی طرف سے مسلمانوں کو اپنی صفائی کی یقین دہانی کرانا پڑتی ہے، اور یہ رسوائی اس رسوائی کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے جو ان کو قیامت کے دن، اللہ اکبر، قیامت کے دن سب کے سامنے اٹھانا پڑے گی، جب ان کی یہ سب شرارتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور معذرتوں کا بھی موقع نہیں ہوگا، پھر انہیں جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہم احفظنا، ہمیشہ دعا کیا کیجئے اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہم انا نعوذ بک من النفاق والریاء یا رب العالمین۔